بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ وہ کچھ قریب ہوا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ یعنی اس نے اسلام کے متعلق پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے مجھ پر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم اگر نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرض تو نہیں مگر نفلی روزہ رکھ سکتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ پھر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پہ فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض تو نہیں مگر اس کے علاوہ اگر تم کوئی نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا، خدا کی قسم، میں ان تمام چیزوں پر جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھیں، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا یا نہ کوئی کمی کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو نجات پا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث طیبہ کا مفہوم اور اس حدیث طیبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی خود کو مسلمان کلیم کرتا ہے، مومن کلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے وہیں پر اس پر جو فرائض اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں ان کو بھی ادا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے تو اس کی نجات حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ تمام فرائض جو اللہ رب العزت نے ایک انسان پہ فرض کیے ہیں ان کی ادائی کرنے پر اس کی نجات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کے ان احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔